اب ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کریں گے جو کہ پاکستان میں معاشی بدحالی اور دہشت گردی سے بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور ہم نے کچھ جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں ان کو سامنے رکھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے، میں کچھ فگرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو منشیات سے متاثر ہونے والے نوجوان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 90 لاکھ افراد جو ہیں وہ منشیات کے عادی ہیں، جن میں سے 20 لاکھ افراد جو ہیں ان کی عمر 15 سے 25 سال کے درمیان ہے، اور منشیات کی وجہ سے روزانہ 700 افراد موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور سالانہ یہ جو تعداد ہے یہ 2,55,500 بنتی ہے، یعنی 2.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ سالانہ منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں، اور ملک میں سالانہ منشیات کے عادی افراد میں 50,000 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات استعمال کرنے والوں میں 71.5% لوگوں کی عمر 35 سال سے بھی کم ہے، اور سب سے خطرناک بات ہے کہ یہ منشیات استعمال کرنے والوں میں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کی بڑی تعداد شامل ہے، اور اس میں طالبات بھی شامل ہیں، یعنی کہ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں۔ اور اس پر ہماری رپورٹر راشدہ شعیب نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ رپورٹ تیار کر کے میں جو ہمارے ساتھ اس وقت معزز مہمان ہیں جن کا تعلق پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں سے ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے پہلے۔ بس اڈوں اور نالوں کے اطراف سے ہوتی منشیات اب تعلیمی اداروں میں اپنے خونی پنجے گاڑ چکی ہے، یعنی 6 کروڑ 25 لاکھ پر مشتمل نوجوان رسک پر ہیں۔ اینٹی نارکوٹک فورس کے مطابق پاکستان میں 80 لاکھ افراد منشیات کا شکار ہیں۔ ان میں سے روزانہ 700 افراد مختلف پیچیدگیوں سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ 2 سال قبل اسلام آباد کی جامعات میں کرائی گئی ایک تحقیق کے مطابق یونیورسٹی میں داخل ہونے والا ہر نوجوان ایک بار کوئی نہ کوئی نشہ ضرور استعمال کرتا ہے۔ جامعات میں بنے ڈھابے منشیات سپلائی کا مسکن ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بڑھتی ہوئی ریہیب سینٹر جو ہے ان کی تعداد ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی جو یوتھ ہے ان کے اندر یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر ایسا کوئی ڈائریکٹریٹ پولیسی میکانزم یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں بچوں کی مینٹورنگ کی جائے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں ہر سال منشیات کا شکار افراد میں 40,000 افراد کا اضافہ ہوتا ہے۔ اینٹی نارکوٹک فورس نے ڈرگ ڈیلرز پکڑنے کے لیے اپنا دائرہ کار تعلیمی اداروں تک بڑھا دیا ہے۔ رواں سال اب تک 1,406 گرفتار ملزمان میں مرد، خواتین اور غیر ملکی ڈرگ سپلائی ملوث پائے گئے۔ آئس، اس کے علاوہ حشیش اور چند ٹیبلٹس ہیں جن کا استعمال عام طور پر تعلیمی اداروں میں دیکھا گیا ہے۔ تمام نشے جو آپ کو ہائپر اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں، آپ کی نیند ختم کر رہے ہیں، آپ 4 5 دن سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے اتنی انرجی آئی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ جو ہے معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ایک نیا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ۔ پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ مرزا وہاب صاحب، آپ کراچی کے میئر ہیں، اور آپ کا جو شہر ہے وہاں پر بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت گمبھیر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے؟ میر صاحب، میں 100% اتفاق کرتا ہوں جو آپ کے اس وقت ڈاکیومنٹری میں چل رہا تھا کہ کراچی شہر کے اندر بھی منشیات کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ جو منشیات سے وابستہ مافیا ہے اس کی ایکسیس ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کو ہنگامی بنیادوں پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیشلی یہ جو نئے ڈرگز آ گئے ہیں، کرسٹل، میتھین، پتہ نہیں کیا کیا نام، اس کے حوالے سے ایک نیشنل لیول پر ایسی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی مثالی سزائیں تجویز کی جا سکے۔ ہم نے صوبہ سندھ کے لیول پر ایک قانون سازی کی ہے، لیکن اس کی انفورسمنٹ میں ہمیں دقت آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ ہماری سیکیورٹی سے پرٹین کرتے ہیں، ہمارے مستقبل سے پرٹین کرتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم اس گفتگو میں لگا دیتے ہیں کہ کون سا جج صاحب کیا کام کر رہا ہے۔ تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اس قوم کے بہتر مستقبل کے لیے، جو اس طرح کے ایشوز جو ہمارے مستقبل کو جیپٹائز کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو جیپٹائز کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر نہ صرف اویئرنیس ڈاکیومنٹریز چلائیں، اس کے اوپر ایسی قانون سازی کریں جس کے اندر مثالی سزائیں ہوں،
اور ہماری عدالتیں جو ہیں ہنگامی بنیادوں پر ان کیسز کو سنیں تاکہ 2-3-4 مہینے کے اندر فیصلے ہو سکیں اور ہم سیمپل سیٹ کر سکیں کہ جو لوگ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ قوم کس طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر لڑنے کو تیار ہے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کو تیار ہے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ اسلام آباد سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں اور اسلام آباد کی جو بہت سی یونیورسٹیاں وہاں کی صورتحال جو ہے وہ آپ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارے بہت سے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ان یونیورسٹیوں کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں تو بہت دلچسپی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اینٹی نارکوٹکس فورس کی ریڈز ہو رہی ہیں اور ان کے کیفیٹیریا سے جو منشیات بیچنے والے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں جو منشیات استعمال کرنے والے نوجوانوں کی بحالی کے جو سینٹرز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، اس معاملے پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. تو کیا یہ بھی وہ معاملہ نہیں ہے جس کو پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے؟ میر صاحب، پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ نے، اور بلکہ مبارک سے زیادہ میں آپ کو آپ یہ کہیں کہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے وہ موضوع جو کہ آج پاکستان کی ضرورت ہے اسے آج آپ نے پروگرام میں شامل کیا ہے. اور جیسا کہ میرے بھائی مرتضیٰ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ اور وہ ایشوز جن کے اوپر ٹکر بنتے ہیں، بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، ان کے اوپر فوکس رہتے ہیں، چاہے وہ معذرت سے میڈیا ہو، چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہمارے اور ادارے ہوں، ایون ہم پولیٹیشنز بھی وہ سٹیٹمنٹ اور وہ بیانات جن کے اوپر جو ہے ہیڈ لائنز چلیں وہ زیادہ فوکس میں ہوتے ہیں. دیکھیں، ہمارے اس وقت جو مین ایشو ہیں، اور یہ دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں منشیات کی تعداد میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی دہشت گردی سے زیادہ ہے، وہ ہے ہماری جو آبادی کا بوم ہے جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، 2 ملک رہ گئے تھے، افغانستان اور پاکستان، جہاں پہ پولیو کیسز موجود ہیں. یہ 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. غالباً افغانستان بھی پولیو فری ہو گیا. اب پوری دنیا میں صرف پاکستان بچا ہے. 19 کیسز، کبھی سال میں 1-2 ہوتے تھے، 19 کیسز ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں. ان ایشوز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ ٹو پوائنٹ جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو میں معذرت سے میں آپ کی ان فگر سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ نے اپنے پروگرام میں دی ہیں. میں اپنا سابقہ جو ہمارا دور حکومت تھا اس میں بطور وفاقی وزیر اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے میری وزارت کا حصہ تھے، اور اس ایشو کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے میں نے اپنے پارلیمنٹ کے فورم پہ متعدد دفعہ مختلف سوالات کے کالنگ اٹینشن نوٹسز کے جواب دیے ہیں. یہ فگرز ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. آپ کا ڈیٹا کو میں چیلنج نہیں کر رہا، ڈیٹا ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں. آپ نے 90 لاکھ کا، یہ کیسز بہت زیادہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں منشیات استعمال کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جوڈیشری ہو، ہماری ایڈمنسٹریشن ہو، پولیٹیکل لوگ ہوں، اب منشیات کے استعمال کی جو سزا ہے وہ 3 سال سے لے کے سزائے موت تک سزا مقرر ہے. منشیات کا استعمال اور پلس اس کو بیچنا، اس کو بنانا، اس کو فروخت کرنا. کبھی آپ نے کبھی ٹی وی پہ کوئی بریکنگ نیوز دیکھی ہے کہ فلاں منشیات فروش کو آج عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، یا فلاں کو آج پھانسی کی؟ ٹانگنا تو دور کی بات ہے، سزا بھی ہوئی ہے. 8 ایکٹ اس وقت موجود ہیں. 8 ایکٹ، میں 2-3 ایسے آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو کہ لاز اور لیجسلیشن ہے پاکستان میں منشیات فروشی کو روکنے کے لیے. سینٹرل نارکوٹکس سبسٹنس ایکٹ 1997، اینٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ 1999، اس کے بعد جناب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، اینٹی ڈرگ، یہ ایکٹ موجود ہے. پھر اس کے بعد فیڈرل پینل کوڈ، 3 اور ہے. یعنی 8 ایکٹ موجود ہے، لیکن ہم ان پہ کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. اچھا، اب جو مختلف طبقے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا جو مڈل کلاس ہے، ان کے جو بچے، نوجوان، یا جیسے آپ نے کہا کہ 35 سال کے کم کے لوگ، وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں فرسٹریشن ہے، جہاں لیک آف ایجوکیشن ہے، طبقاتی فرق ہے، وہ ان وجوہات کی وجہ سے اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. جو عمرہ کی کلاس ہے ان کی اٹریکشن کی وجوہات کچھ اور ہیں. لیکن جس تیزی کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور وہ ادارے جن کو آج فعال ہونا چاہیے، ان بچوں کو جو بدقسمتی سے اس طرف چلے گئے ہیں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے، روکا کیسے جا سکتا ہے، اور تیزی سے جو اس کا پھیلاؤ ہے ان اداروں کو بھی ہمیں فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، اس میں کوئی کسی کو ہم ہدف تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. بہرحال گورنمنٹ کی اور اتحادیوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ ہماری جو فگرز ہیں اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ذرا
محتاط طریقے سے اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، کیونکہ ہم نے ڈپینڈ کیا ہے پاکستان سوشل سائنسز ریویو کی جو آخری جو سروے ہے پاکستان میں ہوا ہے. آفیشیل سروے جو ہے وہ تو 10-15 سال پہلے ہوا تھا، لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک سروے ہم نے اس پہ ڈپینڈ کیا ہے، اور ہم نے 90 لاکھ افراد کی فگر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ اس سے زیادہ ہے؟ یقیناً آپ کے پاس بھی کچھ سورسز ہوں گے.